لو کلمہما معاً، یہ او بمعنی واو پر ہے، متفرع ہے، او بمعنی واو، وہ ہو گیا نا، او بمعنی واو کے ہے، او واو کے معنی میں ہے، بعینہ ہی تو نہیں، بعینہ والا تو یہ ہو گئی۔ اب دیکھو چونکہ یہ او واو کے معنی میں ہے، او کس معنی میں ہے؟ واو کے معنی میں ہے۔ دیکھو اگر یہاں او حقیقی معنی میں ہوتا کتنی مرتبہ ہانس ہوتا؟ ایک ہی مرتبہ ہانس۔ تو اگر یہ او جب واو کے معنی میں ہے اور واو کی صورت میں کتنی مرتبہ ہانس ہوتا ہے؟ دوسرے تفریح برعکس تفریح والے کے مطابق ایک ہی مرتبہ ہے۔ جیسے یہاں اس صورت میں ایک ہی مرتبہ ہانس، تو اس صورت میں بھی قیمت کتنی مرتبہ ہوگا؟ ایک ہی مرتبہ ہانس ہوگا۔ تو چونکہ یہ او واو کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اگر دونوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ بات کرے گا، کیونکہ ان کے ہاں اس دوسرے تفریح والوں کے ہاں برعکس کہنے والے ان کے ہاں تو وہ مقارنت کے لیے ایک سے بات کرنے پر ہانس ہونا دوسرے پر موقوف ہے، اور جب دونوں سے بات کرے گا تو ایک ہی مرتبہ ہانس۔ تو چاہے الگ الگ کر کے کہے، الگ الگ کر کے کہے، چاہے ایک ساتھ کہے، بات کرے، دونوں صورتوں میں ایک ہی مرتبہ ہانس۔ اور اگر او کا حقیقی معنی ہوتا تو تب بھی ایک ہی مرتبہ ہانس۔ اس لیے مشارع کہتے ہیں، یہ برعکس تفریح کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ او واو کے معنی میں ہے، اس لیے ایک ہی مرتبہ ہانس ہوتا ہے، لہذا یہاں پر یہ او واو کے معنی میں ہے، اور یہاں عین واو نہیں، تو اس لیے ایک سے بات کرنے پر ہانس ہونا دوسرے پر موقوف نہیں ہو رہا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ او کے لیے ثابت کرے گا، دوسرے تفریح والے یہ او کے لیے بھی ثابت کرنا ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں، اس لیے کہ بعینہ ہی واو تو نہیں ہے، جب واو کے معنی میں ہے نا، بعینہ ہی نہیں ہے، بعینہ ہی نہیں ہے۔ اردو شارحین کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں یہ جو کہتے ہیں نا، یہاں یہ لوگ جو واو لے رہے ہیں، یہ لوگ جو واو لے رہے ہیں، اگر آپ اس کو مقارنت والے معنی میں لوگے تو تب ان کی یہ برعکس تفریح کہنے والے کی یہ تفریح ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ ہانس ہوگا، تو وہ تو تب ہی ہوگا جب مقارنت ہوگی، اور انہوں نے صرف عطف محض کے لیے لیا ہے، اس لیے دو مرتبہ ہانس ہونے کے قائل ہے۔ اگر ان کے یہ مقارنت نہ ہو، محض عطف ہو، تو پھر ان کے ہاں بھی دو مرتبہ ہوگا، لیکن انہوں نے دو مرتبہ ذکر نہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے شارحین نے کہا ہے کہ یہاں یہ لوگ مقارنت لے رہے ہیں، جیسے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا او کفوراً میں اگر وہ کے معنی میں لیں گے تو وہ کہتے ہیں ایک کی اطاعت کرنے سے منہیانوں کا مرتکب نہیں ہے، جب تک کہ دونوں کے ساتھ دونوں کی اطاعت نہ کرے۔ تو وہ لوگ یہ جو صاحب دائر ہے، یہ لوگ اس کا یہ بظاہر مقارنت کے معنی میں لے رہے ہیں۔ مجاز نہیں ہے، مجاز معنی تو حقیقی معنی عطف ہے، مجاز اس کا حال کے لیے ہے، مقارنت نہیں ہے۔ مقارنت جو ہے وہ انہوں نے فا کے لیے ذکر کیا کہ وہ فوراً آتا ہے، اگرچہ مقارنت نہیں ہے لیکن بلا مہلتن ہے، اتنا زمانہ ہے ادراک نہیں ہو سکتی، بالکل مقارنت نہیں ہے، معیت زمانی ہے، وہ ماں کا معنی ہے، تو یہ مجازی بھی نہیں ہے ان کا، جی جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ یہ تفریح سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ او کا کلمہ کہاں آ جائے؟ کلام منفی میں آ جائے، تو یہ او عام ہو جاتا ہے مجازن، یہ عموم کے لیے اس کو مجاز کے طور پر لیا جاتا ہے، جیسے وہ عام ہوتا ہے معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے لیے حکم ثابت کرتا ہے، اسی طرح او میں بھی حکم عام ہو جائے گا، احد المذکورین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مذکورین ہی کے لیے حکم ثابت ہوگا، اور علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے ہوگا، تو کیونکہ مقام نفی میں ہے۔ مقام اباحت میں اگر آ جائے، مقام اباحت میں اس کی مثال دی ہے، جیسے کوئی آدمی کہے واللہ، قسم کہے واللہ لا اکلم احدا، واللہ لا اکلم احدا، کسی سے بات نہیں کرے گا، الا
فلانا او فلانا. دیکھو مقام اباحت ہے، اس لیے کہ ممانعت کے بعد جب اجازت ہو تو وہ تخییر کا فائدہ دیتی ہے. جب ممانعت کے بعد اجازت مل جائے تو ممانعت کے بعد اجازت یہ تخییر کی علامت اور نشانی ہے. اس لیے پہلے کہا کہ ممانعت کی کہ کسی سے بات نہیں کرے گا، پھر استثناء کر لیا تو ممانعت سے استثناء اجازت ہے، اس لیے یہ تخییر کا فائدہ دیتی ہے. جیسے کہ محرم کو شکار کی اجازت نہیں، پھر جب احرام ختم ہو جائے تو پھر صید کرنے کی اجازت ہے، شکار کرنے کی اجازت ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ممانعت کے بعد ممانعت سے استثناء جو ہوتی ہے وہ اباحت ہوتی ہے. اب دیکھو او کلمہ اباحت میں آ گیا، اس پر ایک ہی تفریح ذکر کی ہے، فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، اس کے لیے جائز ہے کہ دونوں سے بات کر لے، اس کے لیے جائز ہے کہ دونوں سے بات کر لے. یہ تفریح ہے اس بات پر کہ جو او ہے یہ بمعنی وو ہے، یہ او بمعنی فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، یہ تفریح ہے او بمعنی وو، او بمعنی وو پر تفریح ہے. اب دیکھو خدا کی قسم کسی سے بات نہیں کروں گا سوائے فلاں سے یا فلاں سے. اگر او کا حقیقی معنی ہوتا لأحد المذکورین تو پھر اس نے کتنے کا استثناء کیا؟ کتنوں سے بات کر سکتا ہے اگر حقیقی معنی ہو؟ ایک کا استثناء کیا. اس لیے اگر ایک سے بات کرے گا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر دوسرے سے بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ او تو آتا ہے ایک کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے، لہذا پھر استثناء ایک کے لیے ہوگا. یہ حقیقی معنی ہے. لیکن اگر یہاں او نہ ہوتا حقیقی معنی، بلکہ یہاں وہ ہوتا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ أَحَدًا، خدا کی قسم کسی سے بات نہیں کروں گا، إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، سوائے فلان اور فلاں سے. کتنوں کا استثناء کیا؟ دو کا استثناء کیا. لہذا اگر ان دو سے بات کرے گا حانث ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تیسرے سے بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا. دیکھو اگر یہاں وہ ہوتا تو دونوں سے بات کرنے سے حانث نہ ہوتا، اور اگر او کا حقیقی معنی ہوتا تو ایک سے بات کرنے سے حانث نہیں اور دوسرے سے بات کرنے سے حانث ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہاں پر مقام اباحت میں او آ گیا، اور او جب مقام اباحت میں آ جاتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، حکم دونوں کو عام ہوگا. پھر احد المذکورین نہیں ہوگا بلکہ مذکورین کے لیے حکم ہوگا. اس لیے جیسے واو کی صورت میں دو کا استثناء ہوگا، اسی طرح او کی صورت میں بھی دو کا استثناء ہوگا. اس لیے یہ چونکہ یہ او واو کے معنی میں ہے، اس لیے اس کے لیے جائز ہے کہ دونوں سے بات کر لے، علیحدہ علیحدہ بات کر لے دونوں سے، اس کی مرضی ہے ایک ساتھ بات کر لے، حانث نہیں ہوگا. چونکہ یہ او کس معنی میں ہے؟ واو کے معنی میں ہے، اور واو کی صورت میں استثناء دو کا ہوتا ہے، تو او کی صورت میں بھی استثناء دو کا ہوگا. معلوم ہو یہ او واو کے معنی میں ہے. او کس کے معنی میں ہے؟ واو کے معنی میں ہے. شارح کہتے ہیں یہاں پر او کے عین واو ہونے پر تفریح ذکر نہیں کی. یہ او عین واو نہیں ہے، اس پر تفریح کو ذکر نہیں کی. تو شارح نے پھر اس کی مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ کوئی کہے جالس الفقہاء، آگے کیا ہے؟ او ہے یا واو ہے؟ بشرا میں او ہے واو ہے؟ واو ہے. او ہونی چاہیے نا جی. آپ کے یہاں او ہے؟ کون سے نسخے میں؟ یعنی آپ کے ہاں میں، میرے ہاں تو واو لکھا ہوا ہے. دیکھ پرانا نسخہ ہے. او ٹھیک ہے. جالس الفقهاء او المحدثین، کیونکہ او کی بات چل رہی ہے نا، تو یہ او کلام انشاء میں آ گیا. جالس امر کا صیغہ ہے،
جالس امر کا صیغہ ہے، اور امر میں جب او آ جائے تو یہ تخییر کا فائدہ دیتی ہے نا، تخییر کا اور اباحت کا۔ یہاں اباحت پر قرینہ ہے، اس لیے اباحت کا فائدہ دے رہی ہے۔ جالس الفقہاء او المحدثین، یہ او آ گیا، یہ او عین وہ نہیں ہے، یہ اس پر تفریع ہے۔ او عین وہ نہیں۔ اگر یہاں اس طرح کلام آ جائے جالس الفقہاء المحدثین، فقہاء کی مجالست اختیار کرو، صحبت اختیار کرو، یا محدثین کی، تو دونوں کے ساتھ دونوں کے اختیار کر سکتا ہے۔ او تو مقام انشاء میں ہے، تخییر کا فائدہ دیتی ہے نا، یہ اباحت کا فائدہ دیتی ہے، تخییر نہیں، اباحت کا فائدہ دے رہی ہے۔ اس سے جب اباحت ہے تو دونوں کی مجلس اختیار کر سکتا ہے، دونوں کی مجلس اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ او عین وہ نہیں ہے، یہ او عین وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہاں او کی جگہ وہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ جالس الفقہاء والمحدثین، پھر دونوں کی مجالست واجب ہو جاتی، اور او کی صورت میں دونوں کی مجالست مباح ہے، اباحت ہے۔ اور وہ میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ او کی صورت میں یہ مقام اباحت میں ہے تو دونوں کی مجالست مباح، اور اگر وہ ہوتا تو دونوں کی مجالست واجب۔ تو چونکہ یہ او بعینی ہی وہ نہیں ہے، اس لیے صورت میں دونوں کی مجالست مباح تو ہے، واجب نہیں، مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ او کی صورت میں دونوں کی مجالست کا مباح ہونا، وہ کی صورت میں دونوں کی مجالست کا واجب ہونا، یہ ان او اور وہ میں یہ وہ فرق ہے کہ جن کو ہر کوئی نہیں جانتا سوائے خواص کے۔ خواص کو پتہ ہے، خواص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خواص سے مراد انہوں نے عبداللہ جرجانی رحمہ اللہ کو مراد لیا ہے کہ اس جیسے حضرات کو یہ فرق معلوم ہے، اور ان کے علاوہ عبد القاہر جرجانی وغیرہ کے علاوہ حضرات کو اس کے علاوہ کوئی فرق پتہ نہیں ہے کہ او اور وہ میں کیا فرق آ رہا ہے۔ یعنی یہ او اور وہ کا فرق صرف خواص کو معلوم ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو فرق اباحت اور تخییر کے درمیان میں ہے، اہل عربیہ اور اصولیین کے طریقے پر وہ مشہور ہے، وہ لوگوں کو معلوم ہے۔ تخییر و اباحت میں کیا فرق ہے؟ جیسے پہلے گزر گیا کہ اگر او کلام انشاء میں آ جائے تو وہ تخییر کا فائدہ دیتی ہے یا اباحت کا، تو تخییر و اباحت میں کیا فرق ہے؟ تخییر مانعۃ الجمع ہے، جمع نہیں کر سکتے۔ تخییر مانعۃ الجمع ہے، جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اباحت جو ہوتی ہے مانعۃ الخلو ہے، خالی نہیں ہو سکتی، جمع کر سکتے ہیں۔ اہل عربیہ اور اہل اصول کے طریقے میں یہ جو تخییر اور اباحت کا فرق ہے، شارح کہتے ہیں یہ فرق تو مشہور ہے لوگوں کے مابین، لیکن او اور وہ کا جو فرق ہے یہ صرف خواص کو معلوم ہے، یہ مشہور نہیں ہے، عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ وہ یہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں جب وہ کلمہ او آ جائے مقام اباحت میں یا مقام نفی میں، تو یہ او بھی واو کی طرح عام ہو جاتی ہے، لیکن بعین ہی واو نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں ثم ذکر مجازا آخر لہا، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے اس او کے لیے ایک دوسرے مجاز کو ذکر کیا، فقال فرمایا وتستعار للعموم، اور اس او کو مجاز اور عاریت پر لیا جاتا ہے عموم کے لیے، فتصیر بمعنی واو العطف، تو پھر یہ او واو عطف کے معنی میں ہو جاتا ہے لا عینہا، اے لا یکون عینہا، لیکن بعین ہی وہ نہیں ہوتا، یا لا عینہا مقولا، پھر مقولا اس کے نکال لیں گے، یعنی کما ان الواو تدل علی اثبات الحکم للمعطوف والمعطوف علیہ، جیسے کہ واو ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ کے لیے حکم کے ثابت کرنے پر دلالت کرتا ہے،
کلیہما دونوں کے لیے، فکذالک او اسی طرح او بھی، فتکون بمعنی الواو تو اب یہ او واو کے معنی میں ہوگی، لیکن الواو یہاں سے فرق بیان کر رہے دونوں میں، لیکن الواو تدل علی الاجتماع والشمول، لیکن یہ واو اجتماع اور شمول پر دلالت کرتی ہے، او تدل علی انفراد کل منہما، اور او یہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے عن الآخر دوسرے سے انفراد پر دلالت کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، فلا یکون عینہا اس لیے یہ او عین واو نہیں ہوگا، وذالک اے کونہا مستعارۃ بمعنی الواو یہ او کا واو کے معنی میں مجاز ہونا، اذا کانت فی موضع النفی یہ اس جگہ پر ہے کہ جب یہ نفی کے مقام پر ہو، او موضع الاباحت یا اباحت کی جگہ میں ہو، لأنہما قرینتان لہذا المجازی اس لیے کہ یہ دونوں مجاز کے لیے قرینے ہیں، ولا یصار الیہ اور مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا الا بقرینۃ مگر قرینے کے وقت، کقولہ جیسے کہ متکلم کا قول ہے، واللہ لا اکلم فلانا او فلانا حتی اذا کلم، دیکھو پہلے ذکر کیا فی موضع النفی، اچھا پہلے ذکر کیا فتصیر بمعنی الواو لا عینہا یا لا عینہا، اب تفریع ذکر کر رہے حتی اذا کلم احدہما یحنث یہاں تک کہ اگر ان دونوں میں سے ایک سے بات کرے گا حانث ہو جائے گا، چونکہ وہاں پہلے ذکر کیا بمعنی الواو تو یہ اسی پر تفریع ہے ترتیب کے ساتھ، وَلَوْ كَلَّمَهُمَا اگر وہ ان دونوں کے ساتھ بات کر رہے لم یحنث الا مرتن یہ تفریع ہے دوسرے پر، لا عینہا یا لا عینہا اس پر تفریع ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو شارح کہتے ہیں مثال یہ مثال ہے لِوُقُوعِهَا فی موضع النفی اس کے موضع نفی میں واقع ہونے کی مثال ہے کلمہ او کی، والظاہر اور ظاہر یہ ہے ماتن کے اس متن سے ان قولہ حتی اذا کلم اس کا قول حتی اذا کلم جو ہے تفریع یہ تفریع ہے لکونہا بمعنی الواو اس کے واو کے معنی میں ہونے پر تفریع ہے، وقولہ اور اس کا قول ولو کلمہما تفریع یہ تفریع ہے لعدم کونہا عین الواو اس کے عین واو نہ ہونے پر تفریع ہے، یعنی اذا کانت بمعنی الواو جب او واو کے معنی میں ہوگی فیعم الحنس تو یہ حنس عام ہو جائے گا، بتکلم احدہما ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے سے، ایہما کانا ان دونوں میں سے جو بھی ہو، حتی اذا لم حتی نہیں ہے اذا لم اذ لو لم تکن بمعنی الواو اگر یہ او واو کے معنی میں نہ ہوتا لم یحنث تو حانث نہ ہوتا الا بتکلم احدہما مگر ان دونوں میں سے ایک سے بات کرنے سے حانث ہو جاتا، یعنی او کا اگر حقیقی معنی ہوتا، فاذا تکلم باحدہما پھر جب ان دونوں میں سے ایک سے بات کر لیتا ارتفع الیمین یمین ختم ہو جاتی زائل ہو جاتی، وحنث به اور اس سے حانث ہو جاتا، ثم بتکلم آخر پھر دوسرے سے بات کرنے سے لم یتعلق حکم الحنث حانث ہونے کا حکم متعلق نہ ہوتا، لیکن یہاں ہو رہا ہے، معلوم ہوا یہ او واو کے معنی میں ہے، او واو کے معنی میں ہے، اس لیے دونوں کے ساتھ بات کرنے سے حانث ہوگا 2 مرتبہ۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ اور یہ او عین واو نہیں، فَلَوْ كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا پس اگر وہ ان دونوں سے بات کر لے لم یحنث الا مرتن تو صرف ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَارَةُ الْيَمِينِ وَاحِدًا اس پر صرف ایک ہی لم یجب علیہ الا کفارۃ یمین واحدہ اس پر صرف ایک ہی کفارہ یمین واجب ہوگی، کیوں؟ اذ حد کو حرمت اسم اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ کے نام کی حرمت کی پردہ دری کرنا، اللہ کے نام کی بے ادبی اور حرمتی کرنا، بے حرمتی کرنا، لم یوجد الا مرۃ واحد لم یوجد الا مرۃ واحدۃ صرف ایک ہی مرتبہ پایا گیا، ولو کانت عین الواو اگر یہ او عین واو ہوتی لصار بمنزلۃ الیمینین تو یہ 2 قسموں کی طرح ہوتی، فتجب الکفارۃ لکل واحد منہما تو پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے کفارہ واجب ہو جاتا،
علیحدۃ علیحدہ طور پر، حالانکہ یہاں ایک ہی مرتبہ ہو رہا ہے، معلوم ہو یہ دونوں کے ساتھ ایک ساتھ بات کرنے سے ایک ہی مرتبہ حانس ہو رہا ہے، معلوم ہو یہ عین واو نہیں۔ وقیل اور کہا گیا التفریع علی العکس، ماتن نے متن میں جس لفظ و نشر کے ساتھ تفریع کی ہے یہ تفریع برعکس ہے، یعنی ان قولہ حتی اذا کلم احدہما، یہاں تک کہ مصنف کا قول حتی اذا کلم احدہما جو ہے یحنث، اس سے حانس ہوتا ہے، یہ تفریع علی عدم کونہا عین الواو، یہ اس کے عین واو نہ ہونے پر تفریع ہے، لأنها لو كانت عین الواو، اس لیے کہ اگر یہ او عین واو ہوتی لم یحنث الا بتکلم المجموع من حیث المجموع، تو پھر وہ حانس نہ ہوتا مگر مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ بات کرنے سے حانس ہوتا۔ فیتوقف الحنس، اس لیے حانس ہونا موقوف ہو جائے گا علی اس بات پر ان یتکلم بکلیہما، کہ وہ بات کرے دونوں سے، فلا یحنث بمجرد تکلم احدہما، اس لیے ان دونوں میں سے محض ایک کے ساتھ بات کرنے سے حانس نہ ہوگا۔ یہ والا لے رہے دونوں سے بات کرنے پر موقوف، مجموعہ من حیث مجموعہ، تو یہ لوگ بظاہر وہ مقارنت کا لے رہے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ، پس جب یہ او عین واو نہیں تو یحنث بتکلم ایہما کانا، تو ان دونوں میں سے جس سے بات کرے گا حانس ہو جائے گا۔ وَإِنَّ قَوْلَهُ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا، اور ان کا قول وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا مَرَّةً، جو ماتن کا قول ہے یہ برعکس تفریع کہنے والے کہہ رہے ہیں تفریع، یہ تفریع ہے علی کونہا بمعنی الواو، یہ اس او کے واو کے معنی میں ہونے پر تفریع ہے۔ اذ لو تکلم فی هذا المقام، اس لیے کہ اگر اس مقام پر وہ تکلم کر لے بالواو واو کا، لم یحنث الا مرتن، تو ایک ہی مرتبہ حانس ہوگا، ولم تجب الا کفارۃ واحدۃ، اور اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، وَإِن كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا وَإِن كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا، اگرچہ وہ ان دونوں کے ساتھ بات کر لے۔ یہ والی صورت ہے، یہاں پر بھی ایک ہی صورت كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا، ایک ہی مرتبہ حانس ہوگا۔ فَكَذَلِكَ او، اسی طرح او بھی ہے، واو کی صورت میں جب اس طرح ہے او کی صورت میں بھی اسی طرح ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا، اگر کوئی قسم کہے کہ کسی سے بات نہیں کرے گا، إِلَّا فُلَانًا أَوْ فُلَانًا، سوائے فلان یا فلان کے، فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ دونوں سے بات کر لے۔ مثال لِوُقُوعِهَا فِي مَوْضِعِ الْإِبَاحَةِ، یہ او کے مقام اباحت میں واقع ہونے کی مثال ہے۔ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ الْحَذْرِ إِبَاحَةٌ وَإِطْلَاقٌ، اس لیے کہ ممانعت سے استثناء کرنا یہ اباحت اور اطلاق ہوتی ہے۔ وَالتَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، اور مصنف کے قول فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا یہ تفریع ہے، تفریع علی کونہا بمعنی الواو، یہ اس او کے واو کے معنی میں ہونے پر تفریع ہے۔ اذ لو تکلم ہا ہونا بالواو، کیونکہ اگر وہ یہاں تکلم کرتا واو کا، لجاز له التکلم بہما، تو ان کے لیے دونوں کے ساتھ بات کرنا جائز ہوتا۔ فَكَذَا فِي او، تو اسی طرح او میں بھی ہے، اس لیے کہ اس کے معنی میں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَعنَى الْوَاوِ، اگر یہاں او واو کے معنی میں نہ ہوتا، لا يحل التکلم، تو بات کرنا حلال نہ ہوتا، الا من واحد، مگر ایک ہی سے۔ فَإِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا، پر جب وہ ان میں سے ایک سے بات کر لیتا، انحلت الیمین، یمین اٹھ جاتی، ختم ہو جاتی، یمین ختم ہو جاتی۔ ثم اذا تکلم بالآخر، پھر جب دوسرے سے بات کرتا، تجب الکفارہ، تو کفارہ واجب ہوتا۔ ولم یذکرھا ہونا، شارح کہتے ہیں یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا ثمرۃ عدم کونھا عین الواو، اس کے عین واو نہ ہونے کا ثمرہ ذکر نہیں کیا۔ وقیل کہا گیا تظہر ثمرتہ، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا فی قولہ، متکلم کے قول، جالس الفقہاء او المحدثین، فقہا کی مجالست اختیار کرو یا محدثین کی۔ فإنہ، اس لیے کہ ان تکلم بالواو، اگر واو کا تکلم کرتا، معلوم ہو یہ واو نہیں او ہے، اگر واو کا تکلم کرتا، تجب علیہ مجالستہما، تو ان پر ان دونوں کی مجالست واجب ہو جاتی۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِأَوْ، اور اگر وہ او کا تکلم کرتا، تُبَاحُ لَهُ مُجَالَسَتُهُمَا،
تو ان دونوں کی مجالست ان کے لیے مباح ہوتی. فَأَوْ تُفِيدُ الْإِبَاحَةَ الْجَمْعِ، یہ او یہ جمع کے مباح ہونے کا فائدہ دیتی ہے. وَالْوَوْ تُوجِبُهُ، اور واو جو ہے یہ اس کو واجب کر دیتی ہے. شارح کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُ، یہ او اور وہ میں یہ فرق جو ہے یہ ان میں سے ہے کہ جو معروف نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جانتا. والفرق بین الاباحۃ والتخیر، اور اباحت اور تخیر کے درمیان جو فرق ہے، اعلیٰ طریق العربیۃ والاصولیین، اہل عربیہ اور اصولیین کے طریقے پر، مشہور وہ مشہور ہے. وہ کو سمجھ میں آیا؟ عین الواو واو عین الواو وین واو نہیں ہے. اللہ رحم کرے.